बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के अहम तरीन दौरे पर हैं और आज सऊदी हुक्काम से उनकी मुलाकात हुई है। सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई और उनके दौरे से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात अब एक नई बुलंदियों पे हैं, एक नई सतह पर हैं और ये एक नए दौर का आगाज़ है। पिछले साल के मुकाबले में ये एक ज़बरदस्त किस्म का रीसेट है। इसके साथ साथ आज जो मुलाकातें हुई हैं, आज वफूद की सतह पे भी सऊदी हुक्काम से मुलाकातें हुई, उसमें कई अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, कई MOUs पर साइन हुए हैं, जिसमें सबसे अहम मामला यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का फ़ैसला किया गया है। इस मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। इसके साथ साथ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं उनके तबादले के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। इसके साथ साथ माहौलियात के शोबे में ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब बड़े गौर से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान के इनिशिएटिव जो बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा है उसको तवज्जो से देख रहे हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी इस किस्म के मंसूबों का आगाज़ किया जाए। इसके साथ साथ तवानाई के शोबों में ताउन के हवाले से भी बातचीत हुई है और उसके लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदा तैयार किया गया है, उस पर भी दस्तखत हुए हैं। इसके साथ साथ मीडिया में ताउन का जो मामला है उसमें भी मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। इंसदाद मनशियात के हवाले से भी जो MOU है उस पर साइन हुए हैं और इसके साथ साथ जो वर्कर्स रिक्रूटमेंट्स हैं उस हवाले से भी तफसील से बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो खित्ते में किस किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं और जाहिर है कि इस रीजन की सलामती में, इस खित्ते की सलामती में, इसमें अमन लाने के लिए दोनों ममालिक का एक भरपूर किरदार है। और अगर हम फिर अफगानिस्तान के मामले को देखें तो वहाँ पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का बड़ा अहम तरीन किरदार है। तो क्या कुछ हो सकता है और क्या बेहतरी हो सकती है और फिर मईशत के हवाले से पाकिस्तान के लिए इसमें कितनी अच्छी खबरें हैं, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली कमल शोज़ब साहिबा, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया जावेद। कुछ ही देर में हमें और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कमल शोज़ब साहिबा, आप बताइएगा कि सियासी तौर पर, माशी तौर पर ये जो आज अहम मुआहदे हुए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा है, ये कितना अहम है पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। मैं पहले तो समझती हूँ कि ये बहुत ही खुश आइंद दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले थोड़ी सी ऐसे लगा कि टेंशन सी हुई दोनों ताल्लुकात में, दोनों ममालिक के, और उसको लेकर के बहुत से ममालिक ने बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया। ज़ाहिर है हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो कोई भी अगर मौका हो तो उसको चिंगारी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि कहीं से आग भड़के। लेकिन इस दौरे में जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और फिर जो सारा दिन मामलात चलते रहे और जिस तरह के MOU साइन हुए वो दुश्मनों के दिल जलाने के लिए काफ़ी। और आने वाले वक्तों में दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात और बरादराना आपस में रवाबत है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत बख्शी है। मैं जिस तरह आपने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले ही ये सऊदी अरब ने पेशकश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मिलकर एक क्लाइमेट समिट भी किया जाए, जिसमें आने वाले टाइम में जो गल्फ़ ममालिक और ख़ुसूसन सऊदी अरब में जो और इस पाकिस्तान को जो क्लाइमेट के चैलेंजेस है उससे निबड़ा जाएगा या नबदज़मा हुआ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे और MOU साइन हुए जिसमें एनर्जी सेक्टर पे था और भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ मैं यहाँ ज़रूर बताऊँ, जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का विज़न है सऊदीया को लेकर के और जिस तरह उन्होंने उसको आगे डेवलप करना है, उसके लिए उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे उनको तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो है वो लेबर वर्क चाहिए। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब भी सऊदीया ने 70s की दहाई में भी जब अपना डेवलपमेंट का काम शुरू किया तो उस वक्त पाकिस्तान से बहुत सारे लोग वहाँ पर गए और फिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ुसूसन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिनमें UAE और
हमारा ये सऊदी अरेबिया शामिल है, उनके भेजे हुए रेमिटेंसेस की वजह से इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अभी तक जो मईशत का पहिया वो चल रहा है। तो एक तो वो मार्केट ओपन होने जा रही है। इसके अलावा आपने जिस तरह कहा कि जो हमारे वहाँ पर कैद में लोग होते हैं जिनके ऊपर छोटे केसेस होते हैं, फिर वो केसेस नहीं लड़ पाते हैं और वो उनके फिर वहाँ पर ज़ब्त कर लिया जाता है, उनके तमाम माल असबाब समेत उनके पेपर्स के। तो उस उनके रिलीज़ का बंदोबस्त हुकूमती सतह पे पहले भी आपको मालूम होगा कि 2019 में जब आए थे मोहम्मद बिन सलमान और उनका विज़िट हुआ था, तो उस टाइम पे भी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी वज़ीर आज़म की के रिक्वेस्ट पे कि हम बहुत सारे जो वहाँ पर कैद हैं लोग उनको छोड़ देंगे। इसके अलावा एक पॉइंट था जो मैं पढ़ के बताना चाहूँगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सऊदी डेवलपमेंट फंड से $500 मिलियन की रकम फ्राहम करेगा और इस रकम को पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आबी वसाइल की तरक्की और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। ये इंतहाई आपको मालूम है कि खुश आइंद है पाकिस्तान के आने वाले वक्त में, क्योंकि अब हमारी इकॉनमी स्टेबलाइजेशन के बाद अब हम टेक ऑफ पॉइंट पे हैं और इस वक्त शरह नमू बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की जाए। ऐसे में इस तरह डेवलपमेंट रकम का आना इस हमारे दोस्त मुल्क से, हमारे ब्रदर कंट्री से, ये बहुत खुश आइंद और पाकिस्तान में भी इकनॉमिक रिवाइवल के लिए, इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बहुत सारे रोज़गार के मौके जो हैं वो फराहम होंगे। ठीक है। अब कल दोबारा आपको मालूम है आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं और कल उन्होंने मक्का मुकरमा जाना है जहाँ पर उनके फिर इस्तकबाल की तैयारियाँ हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 दिन का दौरा इबादात के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और जो बाहमी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ हमारे, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त है। आप कह रही हैं कि ठीक है, माह रमज़ान की इन बाबरकत रातों में ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को और सऊदीया के जो ताल्लुकात एक नए सतह पर जा रहे हैं, जिसका दोनों आने ममालिक जो आने वाले वक्तों में फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात हाईलाइट की कि सिविल और मिलिट्री दोनों की आदतें इस वक्त सेम पेज पे वहाँ मौजूद है, ठीक है, और दोनों के साथ उनके बड़े अच्छे मीटिंग्स चलती रही हैं, स्ट्रेटेजिकली भी, उस हवाले से भी। ठीक है। यही बात मैं नजमुल साकिब साहब की तरफ लेके चलता हूँ। एक तो पाकिस्तान की फौजी क़यादत भी पहले से वहाँ मौजूद थी, वज़ीर आज़म साहब भी गए, फिर उनका जो इस्तकबाल हमने देखा, बड़ा मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा कार्डियली उनको वेलकम किया। नजमुल साकिब साहब, ये जो रीसेट, आप से बेहतर कौन समझता है इस लफ्ज़ को, ये जो रीसेट है हमारा, ये बहुत अच्छा है और हम बहुत बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। ये इस वक्त जो आपके सामने एक तस्वीर आ रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, एक मजमूई खाका मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद, एक तो आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, फिर कमल साहबा ने उसमें सारा कुछ किया, मेरे पास अब बहुत कम रह गया है बोलने के लिए। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं, हम सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात अभी फ़िलहाल नहीं करते। दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो इंसानों के ताल्लुकात या आदमियों के या हम लोगों के ताल्लुकात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उसमें हम तो कहेंगे ना कि जी हमारा दोस्त मुसीबत में है तो हम जो है वो उसकी मदद करें, लेकिन जब एक मुल्क के दूसरे मुल्क के ताल्लुकात की बात आती है तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। उस नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो सारे फैसले होते हैं। अब आते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ। सऊदी अरेबिया में ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है, आप किसी शहर में, किसी गाँव में पूछ लें कि कोई हमारा पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया के बारे में क्या फील करता है। बिल्कुल, उसको हो सकता है ये सारी इंट्रिकेसीज डिप्लोमेसी का ना पता हो, लेकिन उसको ये पता है कि सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है। और ये दोस्ती 2015 में अगर आपको मैं ले जाऊं तो पार्लियामेंट में एक फैसला हुआ, वो यमन के हालात ख़राब हुए और उसमें उन्होंने हमसे मदद मांगी। उस वक्त से लेके फिर वो आपको तुर्की और मलेशिया का याद होगा, OIC में हमारी यानी पोजीशन थोड़ी सी, एक स्टेटमेंट हमारी जो है उससे वो बुरा मान गए। लेकिन दाद देनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस वक्त PTV में बैठा हुआ हूँ और मैं एक साबिक सिफारतकार हूँ। दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने, आपको याद होगा उन्होंने ड्राइव किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आपको मैं बताऊं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो जेस्चर्स होते हैं। और फिर आप ये देख रहे हैं कि उनको रिसीव करने के लिए शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान खुद मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है। अब ये होता है कि दो मुल्कों में अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसे ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, मोहब्बत है, इस्लाम है, मुसलमान होना, मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा वगैरह, तो इसमें अगर कोई दरार इस तरह की आए कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर हमारे हाथ से जाता है
اور ادھر سے بیان آتا ہے کہ جی یہ ہندوستان کا اپنا معاملہ ہے اور ہم لوگ بالکل سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اب آتے ہیں آج کے حالات جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ برف پگھلی. اب نہ صرف برف پگھلی بلکہ یہ دورہ جو ہے وہ جو دورہ 2019 کا تھا اس کے بیچ میں کچھ ہوئے ایسے حالات کہ پوری طرح سے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ اپنے اس دوست ملک کی, اپنے اس مسلم برادر دوست ملک کی غلط فہمی دور کی جائے. اور یہ جو ابھی انہوں نے یعنی کنول صاحبہ نے بتایا نا کہ $500 ملین یہ آپ کو جو ہائیڈرو پروجیکٹس اس کے لیے ملے ہیں, یہ اگر غلط فہمی دور نہ ہوتی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے پوری تفصیل بتائی MOUs کی, اگریمنٹس کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دورے کو ابھی تو وہ جدہ سے گئے ہیں مدینہ منورہ, ابھی مکہ معظمہ بھی اور چل رہا ہے, لیکن شہزادہ سے ملاقات ہو گئی ہے, فارن منسٹر کی ادھر کے فارن منسٹر سے ملاقات ہو گئی ہے, ڈیلیگیشن لیول ٹاکس کی ڈیلیگیشن لیول ٹاک سے بات ہو گئی ہے, اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ یعنی ٹریڈ میں کیا ہوگا فلان. ایک بہت ہی زیادہ اہم ڈیولپمنٹ جو کہ میں یعنی حیران ہو رہا ہوں کہ میڈیا نے پک نہیں کیا, ہمارے سپہ سالار وہاں موجود. اچھا, پہلے تو وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ پہلے دیکھیے یہ سارے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیم ہے. اچھا, اس میں جو ان کی ملاقات ان کے کمانڈر سے ہوتی ہے اور اس کے بعد جو وہ بیان ایک آتا ہے ڈائریکٹ اور بڑا ہی زبردست کہ پاکستان سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے گا. بالکل یاد رہے کہ اس سے پہلے جو بیان ہوتا تھا وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کی بات ہوتی تھی. ابھی پورے اس اور ہمارے راحیل شریف صاحب تو پہلے سے وہاں موجود ہیں. اب اس میں آپ ڈالیں اگر یہ $500 ملین اور 10 ملین جو ان کو ورکرز چاہیے, اب اس میں مجھے اس وقت تک پتہ نہیں ہے کہ اس 10 ملین میں کتنا کوٹا پاکستان کا ہوگا, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات دوستی کی دوبارہ سے گرم جوشی شروع ہو گئی ہے نا, تو یہ نوید ہے پاکستان کے تمام ورکرز کہ ان کے لیے ایک راستہ کھلا ہے, اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کو, یہ پرائم منسٹر کا ہی کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی سعودی عرب سے جناب خالد خورشید. خالد خورشید صاحب, آپ کو اپنی اس گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب, آپ فرمائیے, ہم جو دیکھ رہے ہیں وہاں کے جو اخبارات ہیں انہوں نے بڑا سارے ورک پہ بڑی خصوصی کوریج دی ہے. ایک تو آپ بتائیے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس وزٹ کے حوالے سے, اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ ہے اس کے بارے میں وہاں پہ کیا فیلنگ پائی جاتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی تیاریاں یہاں 1-2 ہفتے پہلے سے جاری تھی اور بڑی گرمجوشی پائی جاتی تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور میڈیا میں بھی 2-3 دن پہلے سے ہی پاکستان کے حوالے سے خیر مقدمی مضامین اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے آرٹیکلز شائع ہونا شروع ہو گئے. وزیر اعظم اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو برادرانہ تعلقات ہیں اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات کو مزید گہرائی کی طرف لے کے جائے گا. خصوصاً مستقبل میں تو میں پاکستانیوں اور خصوصاً جو ہماری ورک فورس ہے اس کو میں بہت بینیفٹ دے کر ہوں. وہاں پر جو موجود پاکستانی ہیں ان کے کیا جذبات ہیں, کیا فیلنگز ہیں اس حوالے سے کہ ہم ایک تعلقات کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں؟ اس میں دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ بہت 4-5 معاہدے ہوئے ہیں, جس میں سے سب سے بڑا معاہدہ جو عموماً لیبر طبقے کو یہاں درپیش تھا, پاکستانیوں کو درپیش تھا, وہ یہاں جو جیلوں میں قید پاکستانی ان کے حوالے سے تھا. سب سے امپورٹنٹ معاہدہ میں یہ ہوا ہے کہ سزا یافتہ مجرم ہیں ان کے تبادلے کا معاہدہ ہوا ہے, اور جرائم کے جو خاتمے کے تعاون کا معاہدہ ہوا ہے. اس سے مجھے امید ہے کہ یہاں سینکڑوں قیدی اس معاہدے کے نتیجے میں رہا ہوں گے, یا جو یہاں سزا کاٹ رہے ہیں وہ پاکستان میں اپنی سزا مکمل کریں گے. ایک ریلیف ملے گا جو کہ یہاں سفارت خانوں کے حوالے سے بھی شکایت یہ اکثر ہوتی تھی کہ یہاں قیدیوں کے مسائل پر توجہ نہیں دی جاتی اور یہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خالد خورشید صاحب, آپ ہمیں سعودی عرب سے جوائن کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس وقت اور کیسا دیکھا جا رہا ہے وہاں کے میڈیا کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ
2 ہفتے پہلے ہی سے مضامین چھپنا شروع ہو گئے تھے، سر وقت پر تصویریں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب نیوز ہیں، کئی اور اخبارات ہیں جس کے سر ورق پر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی تصویر دی گئی ہے اور ان کو ویلکم کہا گیا ہے۔ کمل شوذب صاحبہ، آپ فرما رہی تھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط فہمیاں پھیلا رہے تھے، یہ غلط فہمیاں کس قسم کے لوگ پھیلا رہے تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس وقت جو معاہدوں کی شکل میں ہمیں یہ جو سارا ایک خلاصہ ہو رہا ہے، یہ معاہدوں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ تو بالکل ایک عملی طور پہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو ہمیشہ سے ہی بڑے برادرانہ اور بڑے آئیڈیل تعلقات رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے، اور پاکستان وہاں پہ دفاعی لحاظ سے وہاں کی جو ٹریننگ ہے اس میں بڑا بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اب بھی وہاں پہ کر رہا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں جاوید، سابق سفیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب معاملات ہوتے ہیں نا ملکوں کے، تو اور ہم سارے نیشن سٹیٹس ہیں، تو ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ کا نیریٹو ہوتا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ ہی ہماری بیسکلی اسٹریٹجی کا سینٹر ہوتا ہے، ایپی سینٹر ہوتا ہے۔ ہم نیشنل انٹرسٹ کی بیس پہ ہی اسٹریٹجیز بنایا کرتے ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ کی بیس پہ ہی ہماری جو یہ فورن آفس ہے وہ آگے چلتا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر کے، ناٹ یہ کہ میں آپ کی بات کو انڈورس نہیں کرتی، میں کرتی ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں بالکل ہمارا برادرانہ ان سے تعلقات ہیں، محبت بھی ہے ملک کے ساتھ، سب سے زیادہ خصوصاً کیونکہ جذبات ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں وہ سب سے زیادہ سعودی عرب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو کیونکہ ہمارا نیوکلیس وہاں موجود ہے، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، اور ہمارا ہر وقت کا فوکس ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے جب آپ اسٹریٹجک یا نیشنل انٹرسٹ کے معاملات کو ذرا سا تھوڑا پچھلے 6 مہینے یا اس سے 8-10 مہینے پیچھے لے جائیں، تو بیچ میں کچھ ایشوز آئے، اور وہ کب آئے؟ جس طرح انہوں نے بتایا کہ کشمیر کا جب مسئلہ بنا اور مودی نے 370A کو 35A ریووک کر کے اور وہاں پر کرفیو لگا دیا، اور اس وقت ہمارے اس ملک یا کہ سعودی عرب سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی جو ہم شاید اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ دوسری بات، جب شہزادہ کا ایک وہاں پہ دورہ بھی ہوا، اور اس دورے میں بہت زیادہ والہانہ پن دونوں ممالک کا نظر آیا، ہندوستان کی طرف سے بھی، اور ادھر بہت ساری جب انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تو تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا جیلسی، نیشنل انٹرسٹ پہ جیلسی آنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر بیچ میں تھوڑا سا ایک اور بریک آیا جب انہوں نے ان کو آفر کی، بلکہ مودی نے آفر نہیں کی، شہزادہ نے ان سے کہا کہ آپ ہماری فوج کو بھی ٹریننگ دیں۔ اس وقت پھر تھوڑا سا معاملات تھوڑے اور گڑبڑ ہوئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری جو ملٹری قیادت ہے، دونوں کی ایک بڑی اسٹرینتھ ہے کہ دونوں بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں اور بڑے کاملی چلتے ہیں۔ ایک ابرپٹ قسم کے جس طرح ہماری حکومتیں پہلے ریئیکشنز دیا کرتی تھی کہ فوراً جا کے پاؤں پکڑ لیتی تھی، یا اپنی ایک انٹیگریٹی کو، نیشنل انٹیگریٹی کو، پرسنل کی میں بات نہیں کری، اس کو بھی وہ گیو اپ کر دیتی تھی، وہ اس دفعہ یہاں سے نہیں ہوا۔ پھر جس وقت قرضے واپس مانگے گئے اور یہاں سے آپ نے دیکھا اپوزیشن نے بڑا شور مچایا، اور اگر آپ انڈین میڈیا بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس ٹائم پہ تو اس کا بھی بہت زیادہ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا تھا کہ شور مچتا ہوا۔ تیسرا معاملات وہ تھے کہ جب ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا، اور اس میں ٹرکی شامل تھا، اس میں ملیشیا شامل تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دڑاڑ سی نظر آنی شروع ہوئی۔ لیکن کیونکہ پاکستان کا رول ایسا ہے کہ وہ سب ہر ایک جگہ پہ، اور وزیر اعظم نے بھی یہ بارہا کہا، وزیر جو ہمارے فورن افیئرس کے منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارا رول جو ہے وہ آپس میں جوڑنے کا ہے، پیس لانے کا ہے، ہم کسی کوئی توڑنا نہیں چاہتے۔ اور ابھی جو کچھ عرصہ پہلے سے آپ نے ڈیولپمنٹس دیکھی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب ایران کے ساتھ سعودی عربیہ نے، اور خاص طور پہ MBS نے ان کے ساتھ ایک اپنی جو معاملات، جو ان کی تلخی ہیں وہ ختم کر کے ان کے ساتھ ہونے کی بات کی۔ اسی طرح ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات سیدھے کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بہت کلیدی رول ادا کرے کہ یہ آپس میں ان کو جوڑا جائے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اب آپ نے دیکھا کہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سعودیہ کا جو ٹلٹ تھا انڈیا کی طرف، وہ ختم کیسے ہوا کہ جب بہت سارے تیل کا جو انہوں نے آرڈرز دیے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو آنکھیں دکھانی شروع کی کہ ہماری مرضی کا تیل کی قیمت ہونی چاہیے، اس سے وہ پھر انہوں نے
बैक फुट ठीक है, ये लिया आपने या बात की, स्टेप बैक किया आपने है तेल की बात और की वो तो हमेशा मामलात वहाँ से जब सऊदी खत्म अरब हुए। के साथ हमारी बातचीत होती है तो बहुत सी चीज़ें हम ज़ाहिर है मईशत के पस मंज़र में भी देखते हैं। तो डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी इस वक्त हमें माहिर माशियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, एक तो जो एक टेंशन थी कुछ अरसे में वो ख़त्म हो गई, वो जो हमने पैसे देने थे वापस वो भी, उसका भी टाइम मिल गया, फिर यूएई की तरफ से भी टाइम मिल गया, फिर इसमें ज़ाहिर है तवानाई के शोबों के हवाले से भी बात हुई है। क्या माशी खिड़की खुलती हुई आपको दिखाई दे रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जो इस वक्त एक नया रीसेट है और ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है इससे? देखिए, जो रियासतों में या ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो जाहिर है कि उन जो फर्द होते हैं उनसे बालातर होते हैं, और मुख्तलिफ रियासतें जो है अपने अपने मफादात की खातिर बाज़ वो शिफ्ट लेती नजर आती हैं। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ताल्लुक है, स्पेशली जो पाकिस्तान का रोल है इस वक्त इस्लामिक उम्मा में, एक वाहिद न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और जाहिर है कि कोई भी इस्लामी मुल्क है, वो टर्की है या ईरान है या सऊदी अरेबिया है या यूएई है, वो पाकिस्तान को उस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो इस वक्त खित्ते में रोल देखा जाए, वो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से है या वो सऊदी ईरान जो एक बैरियर था उसको बेहतर करने के हवाले से, या सऊदी टर्की इसको बेहतर करने के हवाले से, आप किसी भी एंगल से देखें तो पाकिस्तान का रोल जो था वो हमेशा से सेंट्रल रहा। जो एक ब्रॉडर शिफ्ट आती हुई नजर आई थी वो थी जब मुख्तलिफ जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना शुरू किया, और गालबन उस वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान जो है उसको कोई एक डिसाइसिव फैसला करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों अभी तक अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि जब तक फ़लस्तीन का जो मामला है वो एक मुस्तकिल बुनियादों पे हल नहीं हो जाता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और इसी के तनाज़ुर में अगर आप देखते हैं तो आगे गोइंग फॉरवर्ड इस वक्त आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी महाज पे भी कुछ कामयाबियां जो है वो देखने को मिलेंगी, स्पेशली कुछ डेफर्ड पेमेंट पे फ्यूल की सप्लाई, या पाकिस्तान के कुछ जो सऊदी अरब के साथ अस्करी MOUs जो साइन हो रहे हैं, तो उन हवालों से भी आपको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो आती हुई नजर आएगी। और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो अक़वाम है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान, इनका आपस में जो ताल्लुक है वो कोई एक दो रोज का ताल्लुक नहीं, और खासा जुड़ा हुआ है आपस में इनका जो फ्यूचर है, और इंशाल्लाह उसी फ्यूचर को इस वक्त लेके दोनों मुल्कों की क़यादत जो है वो बैठी है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बेहतर इसमें से निकलेगा इस दौर से। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए। नजमुल साकिब साहब, बड़ा सफारतकारी के अंदर आपको बड़ा वाइजली चलना पड़ता है। ये गुज़श्ता दिनों में यानी गुज़श्ता महीनों में ये जो हम रीसेट की हम बात करते हैं, हमने देखा कि टर्की मलेशिया वाला मामला हुआ, फिर ख़ित्ते में सऊदी अरब और ईरान की एक टेंशन थी। पाकिस्तान हमेशा से तारीख़ी दौर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक न्यूट्रलाइजिंग किरदार अदा करता रहा है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और हमेशा से ये कहता रहा है कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए क्योंकि इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम होगा। फिर अब सऊदी अरब ने खुलकर ये भी कहा कि हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और फिर ये जो दौरा है इसके पीछे भी तो एक कहानी है ना। इसमें जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब की टीम, वज़ीर आज़म साहब और वज़ारत ख़ारजा ने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया है और बेहतरीन किरदार अदा किया है, जो आज हम उसको ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें, जो पर्दे के पीछे कुछ बातें हुई हैं जिनका मुझे पता है, मैं इस वक्त उनका नहीं आपको बता सकता। ठीक, लेकिन जो आपने ईरान और इसकी बात की है ना, उससे पहले मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, बल्कि जितने भी हमारे चैनल्स इस वक्त ये सारी बातें कर रहे हैं, होता ये है जावेद कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो हमारे जो क्रिटिक्स हैं, जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं जी आप कह रहे हैं कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मसालिहत करा रहे हैं, आपके तो खुद इतने मसले हैं, आपकी औकात क्या है, आपकी बिसात क्या है, वगैरह वगैरह। मुझे ये पता है कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हाल ही में दौरा करते हैं सऊदी अरेबिया का और उसके बाद करते हैं ईरान का। अब ये दौरा जो है, इसके क्या उसके मुज़मिरात थे, क्या बातें हुई, कौन से मैसेजेस कन्वे हुए? याद रहे
کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ اخباروں کے ذریعے اور ٹویٹس کے ذریعے دونوں ملک باتیں کرتے تھے، کسی قسم کی ڈائریکٹ جو ہے. اب کیا ہو جاتا ہے اچانک کہ محمد بن سلمان صاحب کا آتا ہے کہ جی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کچھ، اور یاد رہے کہ ایران اور جو سعودی عربیہ کے آپس کے تعلقات ہیں ان کا ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے پاکستان پہ. نمبر 2، ان کا ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے اس او آئی سی سے جس میں کہ اب دیکھیے آپ یہ او آئی سی کی پوری ٹیبل ہے، یہ 52-56 ملک جو اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان. اب اس میں اگر 2 ملک آپس میں ڈیگرز ڈرون ہیں اور ان کی آپس میں بہت زیادہ بائیلیٹرل مسائل ہیں، کوئی ریزولوشن پاس ہونا ہے، تو اس میں صرف اس لیے کہ یہ چونکہ ایران کی طرف سے آیا ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، یہ چونکہ سعودی عربیہ کی طرف سے آیا لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو اس میں اور پاکستان کا نقصان ہو گیا. فرض کریں کشمیر پہ بات ہونی چاہیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 5 اگست 2019 کا ہوا ہے تو کئی باتیں اخباروں میں نے پڑھی جی کہ او آئی سی کیوں خاموش ہے، اس میں کچھ اس قسم کے عوامل ہوتے ہیں، ورنہ کشمیر پہ تو ایک لائن لگی ہوئی ہے جو اچھا اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک کرانے میں صرف پاکستان نے، لیکن پاکستان نے اپنا، چونکہ دونوں دوست ممالک ہیں تو اپنا کردار ادا کیا ہے. اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بہت اہم تھیں جو کہ ان کے ایجنڈے میں ڈیفینیٹلی شامل ہوں گی عمران خان صاحب کے اس میں. اس میں کیا ہے دیکھیے، ادھر بن رہی ہیں الائنسز. ہم اگر سیکیورٹی اور امن کی بات کرتے ہیں نا اس خطے میں، یہ مڈل ایسٹ ہمارا ہمسایہ ہے، یہ افغانستان ادھر ہمسایہ ہے، انڈیا نے ادھر ات چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس میں 2 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ چھمب جوڑیاں اور یعنی چمنڈا وغیرہ، وہ ایک اور قسم کی جنگ ہوگی، اللہ نہ کرے. اب اس کا اثر سعودی عربیہ پہ پڑے گا، لہٰذا خطے کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ کچھ کرنے کا سوچا ہوا ہے. تو ایک تو پردے کے پیچھے میں نے بات آپ کو بتائی کہ اس میں امن کے بارے میں کہ ہم پاکستان، اور یہ جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا نا ایک کنسلٹیٹو، وہ کیا آپ نے بتایا، کونسل. جی ہاں بالکل، کوارڈینیشن جو سپریم کوارڈینیشن کونسل ہے، بالکل اس کے ایجنڈے میں ایک چیز یہ ضرور شامل ہوگی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ خطے میں امن کے لیے، اور اس خطے میں آتا ہے آپ کا پورا مڈل ایسٹ اور آپ کا ساؤتھ ایشیا، کیا کر سکتا ہے. دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں جو پچھلے دنوں میں، اگر آپ پچھلے مہینوں کی امریکہ کی اخبار پڑھیں یا چائنا سے جو رپورٹیں آتی ہیں وہ پڑھیں یا آپ رشیا سے جو آتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی جو اس خطے کے ممالک ہیں انہیں کسی طرح سے پتہ لگ گیا ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آپ افغانستان کی مثال لے لیں، انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہندوستان کے اپنے عزائم ہیں مذموم قسم کے، انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر آپس کے مسائل ہیں تو وہ ہمیں آپس میں ہی ڈیل کرنے پڑیں گے. یہ ریئلائزیشن بہت ریسنٹ ہے. تو اب اس پردے کے پیچھے والی دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کیا کر سکتے ہیں آپس میں جس سے کہ خطے کے امن میں جو ہے وہ یعنی مدد ملے، اور کچھ ایسا ہو کہ جب بھی کبھی بات آئے تو ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. تو الائنسز کا. تیسری بات، ہمارا اس وقت جو 2 بہت بڑے ہمارے کی ایشوز ہیں، اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف سے. ایک ہے مسئلہ کشمیر جو کہ 5 اگست 2019 سے میں بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے، وہی 370 اور 35 سے، اور اس کے بعد سے کشمیر کی صورتحال جو پہلے ہی دگرگوں تھی اب وہ اس کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. وہ ہمارا، وہ ابھی بھی میں کہوں گا وہ ہماری شاہرگ ہے کشمیر، اور اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. دوسرا ہمارا کہ ستمبر میں آنے والا جو ستمبر ہے اس میں امریکی افواج اور نیٹو کی افواج جا رہی ہیں. وہ 1 مئی سے انہوں نے شروبین انخلا شروع کر دیا ہے. اب اس میں سعودی عربیہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے، یا سعودی عربیہ کے کیا انٹرسٹ ہیں جو کہ ان 2 ملکوں کے درمیان میں بائی لیٹرل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہو کہ کیا کیا جائے. بالکل وہ بہت ضروری. اور اس میں اگر میں اس کو ابھی تک دیکھوں، ابھی تو دورہ چل رہا ہے، ابھی تک میں جاوید اگر دیکھوں تو بحیثیت ایک سفارتکار کے جس نے کہ 35 سال 5 براعظموں میں گزارے ہیں، میں آپ کو بڑی بات ایک وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں اکنامک، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ان تینوں، اور سوشل، کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور وہ پھر جو ہم نے سنا ہے کہ مسجد بھی بن رہی ہے،
ان سارے سفیرز میں یہ ایک کامیاب دورہ آلریڈی ہے. ٹھیک ہے کمل صاحبہ آپ بتائیے کہ جو ہماری توقعات تھیں اور جو محمد بن سلمان صاحب نے دورے میں آ کے کہا تھا کہ وہ ایک انویسٹمنٹ کریں گے اور $20 ارب کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی تھی, اب ہم اس جانب چل پڑے ہیں. ہماری توقعات ہونی چاہیے کہ سعودی عرب اپنی اس کمٹمنٹ کو پوری کرے اور یہ بھی ایک تعلقات میں ظاہر ہے آگے چل کے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. دیکھیں جاوید, دونوں جو کلیگز نے بات کی میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے سم اپ بھی کر دوں. جب بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ بائیلیٹرل ہوتے ہیں, ون سائیڈڈ نہیں ہوتے. ون سائیڈڈ کبھی محبت نہیں ہوتی, دو لوگوں میں ضرور ہو سکتی ہے, دو دوستوں میں ہو سکتی ہے, آپس میں تو تحفے تحائف ہو سکتے ہیں, لیکن جب ملکوں کا معاملہ ہو تو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی انٹرسٹ بیسڈ ہی آپ موٹیویشن ہوتی ہے. تو دیکھیں اکنامک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چابی ہے اس خطے میں اکنامک ایکٹیویٹی سے کنیکٹ ہونے کی, اور پوری دنیا سے مطلب یہ جو اسٹریٹجک لوکیشن کا ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اب لوگ یہاں کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے اس ایریا کے جو یا اس پارٹ آف ارتھ کے کنٹریز کو کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں اور امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہمیں استعمال ضرور کرتا ہے لیکن ہمارے اپنے انٹرسٹ کو وہ کبھی واچ نہیں کرتا. تو یہاں پر ایک آپ نے دیکھا ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, ایک نئے بلاک بننے جا رہا ہے جس کا سینٹر چائنا اور رشیا کو کیا جا رہا ہے. اور ابھی آپ یاد رکھیے کہ 1-1.5 مہینہ پہلے جو ہمارے پاس سے رشین ایمبیسڈر ہو کے گئے 19 سال بعد, یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا اور اس کے ریزلٹس بھی ہمیں نظر آنے شروع ہوئے. سعودیہ کو کنیکٹ کرانا چائنا کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی, وہ بھی پاکستان کے تھرو ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایم بی ایس صاحب کو دی ہے انویٹیشن دی ہے کہ وہ عید کے بعد پاکستان تشریف لائیں, تو میں سمجھتی ہوں اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا, جو بڑی خوشی کی خبر ہے. تو اب میرے خیال میں جو بھی انہوں نے اناؤنسمنٹس کرنی ہے وہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہماری خوشیاں دوبالا ہوں گی, اور ایک جو یہ دورہ ہوا ہے اس کی کامیابیاں سپر امپوز ہوں گی جب وہ تشریف لائیں گے یہاں پر شہزادہ, اور آ کے خود مختلف جو پروجیکٹس ہیں یا مختلف انویسٹمنٹس ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ خود سے اناؤنس کریں گے. تو میں یہ خوشخبری آپ کو سنا سکتی ہوں کہ عید کے فوراً بعد جو انہوں نے اپنا ایکسیپٹ کیا ہے آنے کا دورہ, وہ ایک بہت خوش آئند ہوگا اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے اکنامک پراسپیرٹی کا سبب بنے گا. دوسری بات کہ جو آپس میں ٹینشن کم کرنے کی بات ہو رہی ہے ان ممالک کے درمیان میں جو اسلامی ممالک ہیں لیکن OIC کی ٹیبلز پہ دور دور بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ہیں, جس میں ایران شامل ہے, ٹرکی شامل ہے, تو وہ بھی ایک اسٹریٹجک چینج آ رہا ہے اور پاکستان اس میں میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے. ابھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے آپ کو یا تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بہت بھرپور دورہ کیا ہے مختلف ممالک کا. وہ انہوں نے جو سفارتکاری کی ہے بڑی زبردست کی, اور اس کے ریزلٹس اب ہم اگلے 10 سے 15-20 دنوں میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ چیزیں آپ کو اب جو پردے کے پیچھے تھیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی, اور اس کے ریزلٹس بھی جلدی نظر آئیں گے. جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پہلے سے بتا دینا ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہم انتظار کریں لیکن آپٹیمزم کے ساتھ کریں کہ یہ ٹائم جو یا پیراڈائم شفٹ ہے وہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہے. اور مسلم امہ کو جو جوڑنے کی بات ہو رہی تھی, جہاں پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو اکٹھا کر کے مسلم امہ کو بات کرنے کے لیے پیغام دینے کے لیے کہا جا رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ حقیقتاً بھی اگر نیشنل انٹرسٹ بھی ہے, اکنامک انٹرسٹ بھی ہے, اور ایک ٹینشن ڈیفیوز کرنی ہے بہت سارے ان ممالک میں جو آپس میں جن کے تعلقات ماضی میں ٹھیک نہیں رہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ بھی بہت بھرپور طریقے سے کامیابی ملی ہے. اور وہ بھی ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ یہ سارے ممالک جو ہے وہ آپس میں مل کے چلیں گے. ٹھیک ہے عابد قیوم سلیری صاحب, یہاں ورکرز ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو MOU ہے اس پہ بھی سائن ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستانی موجود ہے اور سب سے زیادہ زر مبادلہ پاکستان کے لیے وہاں سے آتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک تو وہ جو پہلے سے ہی پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع ملیں گے. جی بالکل, یہ جو ریکروٹمنٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اس حوالے سے بھی بڑا خوشائند ہے کہ UAE میں ہمارے ورکر جانا جو تھے وہ بند ہوئے تھے حال ہی میں,
اور پرائم منسٹر جو ابھی فارن منسٹر نے 2 دفعہ جو دورہ کیا اس میں بار بار ان ایشوز کو اٹھایا گیا تھا، گو کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے اور دوسرے بہت سے ایشوز کی وجہ سے UAE میں اس طریقے سے پاکستانی جو ہے وہ نہیں جا پا رہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ ایک اس طرح کا ایگریمنٹ ہو جانا جو ہے وہ خوش آئند ہوگا، اسپیشلی ان تارکین وطن کے لیے بھی جو کہ گلف کنٹری سے واپس آ رہے ہیں اور دوبارہ اب جانا چاہ رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے، اس کے علاوہ جو نئے لوگ جانا چاہ رہے ہیں۔ صرف اس میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کا میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اپنے جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ٹرین کرنا چاہیے۔ اب صرف مینول لیبر جو ہے وہ نہیں چاہیے گلف کنٹریز میں، اب آپ کو وہاں پہ اسکلڈ ریسورسز چاہیے، کمپیوٹر لٹریٹ لیبر جو ہے وہ چاہیے۔ تو وہ جو ایک ٹریڈیشنل ہم بھیجا کرتے تھے پلمبر اور الیکٹریشین اور کارپینٹر، تو ان سے بڑھ کے اب آپ کو جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں جو ورک فورس ابزارب ہو سکے وہ لوگ چاہیے۔ اور ہمیں یہ جو پاکستان اور سعودیہ کا یہ جو ریکروٹمنٹ کے حوالے سے MOU ہوا ہے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے ملک میں لیبر فورس کو ٹیون کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ وہ وہاں پہ جا کے نہ صرف سعودی معیشت کے لیے ایک کارآمد ورک فورس بن سکیں بلکہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز انہوں نے بھجوانی ہیں وہ میکسیمم بھجوا سکیں، کیونکہ اگر وہ صرف مینول لیبر میں رہیں گے تو شاید ان کو وہ ویجز یا وہ سیلریز نہیں ملیں گی جو کہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کی آگے گروتھ کے لیے ریکوائرڈ۔ ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، آپ ہی کی بات میں ایک اشارہ تھا، خطے کے ان تمام ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنگ یا تصادم جو ہے وہ اب مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو ایک اکنامک ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ معاشی ترقی ہو اس خطے کی اور لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو، معیشت میں بہتری آئے۔ یہ اس خطے نے سمجھ لیا ہے خصوصاً چین کے ماڈل کو لے کے؟ اس سے پہلے کہ آپ کی یہ بہت خوبصورت سوال اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کا جواب دوں، کہ ابھی میں نے کمل صاحبہ کو سنا تو میں سوچ رہا تھا جب یہ یعنی اسمبلی وغیرہ سے ہٹے نا تو ان کو کسی جگہ وقت بھی بڑا کم رہ گیا ہے، آپ اس کو ان کو سیدھا سیدھا کسی جگہ سفیر بنا کے بھیجیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جو گرپ ہے ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھی نے یہ بات کی ہے اس کی کہ سکلڈ لیبر جو ہے وہ چاہیے ہوگی، اس میں دونوں قسم کے ہوں گے۔ وقت کم رہ گیا، میں کہتا ہوں ذرا مختصر جواب ذرا مختصر جی بالکل چلیے کوئکلی یہ بتا دوں کہ وہ جو سارے ہمارے اس وقت سکلڈ لیبر اور وہ جو لیبر ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد حالات جو ہیں وہ اور ہوں گے، اس میں ورک آؤٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ آسامیاں کھل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کوئکلی، کہ افغانستان میں جب 1979 میں آیا تھا رشیا اور اس کے بعد وہ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے چلا گیا تھا اور وہ سارا کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑا اور ایران کو، یہی حال اب ہونے والا ہے افغانستان میں ستمبر کے بعد اگر یہ انخلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں پاکستان تو اپنے آپ کو بالکل اکیلا فیل کرے گا نا، اسی طرح سے سارے لوگ جو ہیں۔ اچھا اس وقت کی آخری بات کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرو چائنا وزٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں پرو امریکہ۔ بہت شکریہ، پرو پاکستان وزٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب، کمل شوذب صاحبہ اور عابد قیوم سلیری صاحب۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، بہت بڑا مشن لے کے چل رہے ہیں سعودی عرب کی ترقی کا، معیشت کا۔ پاکستان میں بھی وزیر اعظم عمران خان اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔